اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرے در پہ افطاریاں پھر میں پاؤں، دکھا دے پھر اپنا حرم جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک کی افطاریاں مدینہ پاک میں اپنے کریم آقا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں نصیب فرما۔ جنت کا ایک دروازہ ہے ریان، جسے کہتے ہیں قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی بھی اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہے؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے سوا اس میں سے کوئی بھی اندر نہیں جا پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی بھی اندر نہیں جا سکے گا۔ ساتواں آسمان پر چراغاں، اللہ جل شانہ کی طرف سے جب کوئی گناہ گار بندہ توبہ کے لیے آ رہا ہوتا ہے تو میرا رب ساتویں آسمانوں پر چراغاں کرتا ہے۔ اس پر فرشتے پوچھتے ہیں، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حکم ہوتا ہے کہ میرا ایک بندہ صلح کے لیے آ رہا ہے، یہ اس کے استقبال کے لیے ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کی طرف ایک قدم چل کر جاتا ہے تو میرا رب اس کی طرف 10 قدم چل کر جاتا ہے۔ جب بندہ چل کر جاتا ہے تو ہمارا رب اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کے سامنے آ کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اب جس کی کریم کی اتنی شفقتیں ہوں تو کیا ہم پر اس کے ساتھ جفا اچھی بات ہے؟ کیا اسے رب کریم کے ساتھ بے وفائی اچھی بات ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، دھوکے کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، جفا کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، نوسر بازی کے بغیر ہماری چیزیں نہیں بکتی۔ کیا کریں، یہ تو ہماری مجبوری ہے۔ نہیں اللہ والوں، یہ ہماری مجبوری نہیں بلکہ یہ ہماری بے وفائی ہے۔ رب کا پیار، اللہ والوں جب ماں ناراض ہو جائے تو اس کی منت کر کے راضی کرو تو کیا راضی ہو جائے گی؟ پھر ناراض کیا اور پھر ذرا سی دیر سے راضی ہوگی، تیسری بار پھر ناراض کیا تو پھر بھی تھوڑی دیر سے راضی ہوگی، مگر وہ راضی ضرور ہوگی۔ پھر جب چوتھی بار ناراض کیا تو پھر بھی وہ کہے گی، جا دفع ہو جا میری نظروں سے، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، تیرا رب اب کوئی تعلق نہیں، میں تو اب تجھے اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی۔ پھر وہ کہتی ہے کہ اسے میرے جنازے پہ نہ آنے دینا، میں اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ پھر جب دنیا جہان کی ساری سفارشیں ماں قبول نہیں کرتی مگر وہ کریم اسے تو جتنا بھی ناراض کرے، 100 سال کی عمر تک اس کے ساتھ کفر کرے، 100 سال کی عمر تک اس کے خلاف دعویٰ کرے، 100 سال کی عمر تک اس کے علاوہ اپنا رب بنائے، مگر پھر بھی جب اس کا وہ گناہ گار بندہ اس رب کریم کی بارگاہ میں توبہ کے لیے جاتا ہے تو اس کے قدموں میں ندامت کے مارے گر جاتا ہے تو ہمارا کریم رب کریم اسے اسی وقت معاف کر دیتا ہے۔ اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو اور بہشت کی طرف، جس کا عرض یعنی وسعت آسمان اور زمین کی ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ سورہ آل عمران۔ اے رات کی تاریکی کو دن میں بدلنے والے رب، ہماری زندگیوں کو بھی عبادت سے اور استغفار سے کے نور سے روشن کر دے۔ یہی تو وقت ہے۔ امام احمد جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے رمضان کی فضیلت سے غافل شخص، اس مہینے کی قدر و قیمت پہچان۔ اے تکلیف دہ باتوں میں مشغول رہنے والے، اپنی زبان کو قابو میں کر۔ اے اپنے ہر عمل کے جواب دہ آدمی، ذرا تو ہوش کر۔ اے گناہوں میں لتھڑے ہوئے انسان، اپنی برائیوں کو توبہ کے ذریعے دھو ڈال۔ اے وہ شخص جس نے ہر برائی کا ارتکاب کر رکھا ہے اور اپنا نامہ اعمال مٹانے کا یہی تو وقت ہے۔ رمضان کے تینوں عشروں کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، نہ ہی رمضان کے 3 عشرے رحمت، عشرہ مغفرت اور جہنم کی آزادی کے لیے مخصوص ہیں۔ ماہ رمضان مکمل طور پر اللہ کی رحمت ہے، اس طرح مکمل مہینہ ہی بخشش اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ چنانچہ اس ماہ کے کچھ عرصے کو کسی خاص چیز کے ساتھ مختص کرنا درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت رحمت کا تقاضا ہی ہے، جیسے کہ مسلم 1079 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان شروع ہو تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ترمذی 682 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،
رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ اسی طرح جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہتا۔ اور ایک آواز لگانے والا صدا لگاتا ہے، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ، اے شر پسند باز رہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہر رات لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے، اس لیے آپ کا جو دل کرے وہ دعا پڑھیں۔ آخری عشرے لیلۃ القدر میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی، اللہم انی عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو درگزر فرمانے والا ہے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، ہمیں معاف فرما، آمین۔ رمضان میں ہر کوئی بہترین عبادت کرنا چاہتا ہے، لیکن کوئی بیمار ہے تو کوئی اپنے نفس کے ہاتھوں پریشان، کسی پر گناہوں کا بوجھ ہے تو کوئی نظر بد میں مبتلا۔ آپ کو ایک چھوٹی سی سنت پر عمل کرنا ہے، پھر آپ دیکھیں کہ کیسے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ آپ کو روزانہ 100 مرتبہ صبح و شام یہ کلمات ادا کرنے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عبادت قبول کرنے والا ہے اور ہمیں اچھی طرح معاف فرمانے والا ہے۔ رمضان المبارک کے 3 گھنٹے بہت قیمتی ہیں، بس اگر آپ ان کی حفاظت کریں تو یہ 3 گھنٹے ماہ رمضان کے آخر تک 90 گھنٹے ہو جائیں گے۔ یہ 3 گھنٹے افطاری کا گھنٹہ، افطاری جلد تیار کیجیے اور دعا کے لیے وقت نکالیے، کیونکہ روزے دار کی دعا اس وقت رد نہیں ہوتی، لہٰذا خود اپنے لیے، عزیزوں اور مرحومین کے لیے دعا کیجیے۔ دوسرا گھنٹہ رات کا آخری پہر، آخری گھنٹہ پس خداوند عالم سے خلوت کیجیے اور اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے، آیا کوئی درخواست کرنے والا ہے کہ میں قبول کروں؟ آیا کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ بس اس وقت تم استغفار کرو۔ تیسرا گھنٹہ صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھے رہنا اور ذکر خدا کرنا۔ یہ 90 گھنٹے ہیں، ان اوقات پر مداومت کریں، ذکر خدا کریں اور غیبت سے دوری۔ نماز پنجگانہ اور نافلانہ بجا لائیں گے تو صرف 30 دن ہیں اور بہت جلد گزر جائیں گے۔ 3 دعائیں اپنے سجدوں میں پڑھنے کے لیے ابھی سے یاد کر لیجئے، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہم ارزقنی توبۃ نصوحا قبل الموت، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، ہم سب کو بہترین روزے رکھنے والا بنائے اور نیک نیتی سے اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے رب العالمین آپ کی، میری، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے نمازوں کو، روزوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ چلیے آئیے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔